حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا کے بلندار سلام اب آپ کے سامنے خطیب الاسد جناب علامہ حسن حیدر بارگاہ صاحب فضل المستر محمد علی محمد بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد بلند تر صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خاتمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود مجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی شکلائن امام القبلتائن جد الحسن والحسین مولانا و مولد شکلائن ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذي اذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ بلند تر صلوات پڑھیں باہر رب الحسین بے حق الحسین آپ سب کا سفید عذاب آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے رب کنین صلاة و زام بانیان مجلس معاونین مجلس کے ریز کے عزت فرق میں اضافہ فرمائے بادشاہ کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے میرے مالک جو بیکار ہیں انہیں گھر عطا فرما جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما میرے بادشاہ میرے بار میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کریں مل کر بلند تر صلوات پڑھیں اللہ صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر قرار عزدران محسن انسانیت بغیر تمہید کے میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لڑائی بے عیب کتاب سے ایک آیت کو عنوان سخن قرار دیا یہ رہی سنی کتاب یہ رہی شیعہ کتاب بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے جو لائب ہے جو بے عیب ہے جو مستند کتاب ہے جو معتبر کتاب ہے
جو نہ سنی ہے، جو نہ شیعہ ہے، جو مدلل کتاب ہے، جو معتبر کتاب ہے، جو مستند کتاب ہے، جو مستدب کتاب ہے، جو برکت والی کتاب ہے، جو عزت والی کتاب ہے، جو رفت والی کتاب ہے، جو عظمت والی کتاب ہے، جو شفاعت والی کتاب ہے، جو نجات والی کتاب ہے، جو شریعت والی کتاب ہے، جو طریقت والی کتاب ہے، جو مدلل کتاب ہے، جو معتبر کتاب ہے، جو مستند کتاب ہے، جو مستدب کتاب ہے، اتنی معتبر، اتنی عزت والی کتاب ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اس جیسی نہیں ہے۔ جاگیے ہے نیاز مولا، تمام آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اس جیسی نہیں ہے۔ اتنی معتبر کتاب ہے، اتنی مدلل کتاب ہے، اتنی عزت والی کتاب ہے، اتنی برکت والی کتاب ہے، اتنی شان والی کتاب ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اس جیسی نہیں ہے۔ جو فرشتہ لے کے آتا ہے اس جیسا فرشتہ کوئی نہیں ہے۔ اتنی عزت والی کتاب ہے کہ جس مہینے میں آتی ہے اس جیسا مہینہ کوئی نہیں ہے۔ اتنی معتبر کتاب ہے کہ جس رات میں آتی ہے اس جیسی رات ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی عزت والی کتاب، اتنی بیدار ہو گیا، اتنی عزت والی کتاب، اتنی برکت والی کتاب، اتنی معتبر کتاب کہ تمام آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اس جیسی نہیں ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، جو فرشتہ لے کے آتا ہے اس جیسا فرشتہ کوئی نہیں، وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ جس مہینے میں آتی ہے اس جیسا مہینہ کوئی نہیں، وہ مہینوں کا سردار ہے۔ جس رات میں آتی ہے اس جیسی رات کوئی نہیں، وہ راتوں کا سردار ہے۔ جس نبی میں آتی ہے اس جیسا نبی کوئی نہیں، وہ نبیوں کا سردار ہے۔ وہ نبیوں کا سردار ہے۔ اتنی معتبر کتاب، اتنی عزت والی کتاب کہ تمام آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اس کتاب جیسی نہیں ہے۔ پھر سے اتنی معتبر کتاب ہے کہ جو فرشتہ لے کے آتا ہے اس جیسا فرشتے کوئی نہ بھولا، نہ بھٹکا، نہ ہٹکا۔ بچے جتنا تھا جب سے آپ میری کتابت سن رہے ہو، آپ کی تمام رضاکروں، آپ کی محبت میں اتنی دور سے سفر کیا تو بات اگر پہنچے دل بولے تو پھر بولنا ضرور ہے۔ اتنی معتبر کتاب، اتنی عزت والی کتاب، اتنی رفت والی کتاب کہ تمام آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اس جیسی نہیں ہے۔ اتنی عزت والی کتاب ہے کہ جو فرشتہ لے کے آتا ہے اس جیسا فرشتہ کوئی نہیں ہے۔ جس رات میں آتی ہے اس جیسی رات کوئی نہیں۔ تو پھر جنگی شفاقی میں فیصلہ کرو، جس نبی میں آتی ہے وہ ہم جیسا کیسے ہو گیا؟ بلند کرو اتنی معتبر کتاب، اتنی مدلل کتاب، جس نبی پہ آئے وہ ہم جیسا کیسے ہو گیا؟ میرے محترم سامعین، سرکار کے نام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کا نام احمد بھی تو ہے نا۔ آپ کہہ سکتے ہو احمد رسول اللہ؟ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ نبی ہم جیسے، اگر جرت ہے نبی تم جیسے ہیں تو کبھی کبھی کلمے میں اپنا نام لے کے دکھاؤ۔ ہائے ہائے، پاک بیٹھے ہو، پاک بیٹھے ہو، اگر نبی کا نام بدل کر کوئی نام لوگے پاک سے نجس ہو جاؤ گے، مسلمان سے کافر ہو جاؤ گے۔ شرم نہیں آتی؟ تم محمد کے نام جیسا نہیں، محمد جیسا کیسے؟ نبی کے نام جیسے، نبی جیسے کیا سے بات وہیں پہ رکی، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، بات کر رہے ہیں ہم اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب میں ارشاد ہو رہا ہے۔ توحید میں 2-4 منٹ میرا ساتھ دینا، بہت خوبصورت سماعت ہے۔ کل شاید آپ تھکے تھے، میں آپ سے زیادہ تھکا تھا، رائے میں ایسے وہ جا قصور سے سفر کر دے، ممبر سے ممبر آپ کے پاس پہنچا تھا، لیکن الحمدللہ آج مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، آپ بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں، تو میرا ساتھ دیجیے گا تمہید میں۔ یہ تمہید ہی 10 دن چلنی ہے۔ پچھلے سال ہم نے اشرا پڑھا تھا من اور من، اس سال ہم اشرا پڑھیں گے امام اور انسان۔ توجہ رکھیے، قرآن کی آیت، نہ سنی کتاب نہ شیعہ، جتنی باتیں کریں گے قرآن سے کریں گے۔ میرے محترم سامعین، ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
اے بنی آدم ہم نے تم پر کرم کیا، ورزقناہم من الطیبات، ہم نے کرم کیا کیا، تمہیں طیب رزق دیا، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، تمہیں تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ جاگے میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں محترم شامل، تمہیں تمام مخلوقات سے، میں جملہ آسان کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے شاہ جی کہ ہم نے اس انسان کو عزت بخشی، فضیلت بخشی، طیب رزق دیا۔ کیا عزت بخشی؟ اس انسان کو ہم نے شامل مخلوقات نہیں بنایا، اشرف مخلوقات بنایا۔ اللہ اکبر، بلند کرو حیدریہ۔ آپ کون سے شامل مخلوق انسان نے؟ یا سنی کی بات نہیں، امام اور انسان کا دیکھنا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اس انسان کو ہم نے صاحب عزت بنایا، فضیلت بخشی، فضیلت بخشی دینے والے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کرم یہ کیا، اسے طیب و طاہر رزق دیا۔ جانوروں کو بھی اللہ نے رزق دیا، جتنے جانور ہیں وہ رزق کھاتے ہیں، لیکن ان کا رزق نجاست ہے۔ اگر آپ کے سامنے جانوروں کا رزق نجاست، انسان کا رزق پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان کی عزت، انسان کی توقیر، انسان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے اے انسان، تجھے میں نے اتنی عزت بخشی، اتنی فضیلت بخشی، اتنا کرم کیا تم پہ، اب اے انسان یہ نہ سمجھنا کہ یہ کرم میں نے ایسے ہی کر دیا ہے۔ جب تو اتنا صاحب عزت ہے تو روز قیامت میں تجھے ایسے ہی نہیں بلا لوں گا۔ فوراً آگے ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس صاحب عزت انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، ہم اس انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ چلو سنی شیعہ مل کر سوال کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ میرے مالک، میرے رحیم اللہ، میرے کریم اللہ، میرے منان اللہ، میرے قہار اللہ، میرے جبار اللہ، میرے غفور اللہ، میرے شکور اللہ، میرے صبور اللہ، میرے نور اللہ، میرے والی اللہ، میرے ولی اللہ۔ وہ بندہ لے کے آؤ حسین حیدر باجوہ کے سامنے جو کہتا کہ شیعہ علی علی کرتے ہیں، اللہ اللہ نہیں کرتے۔ آج ہم سے توحید سننا، چلو عقیدت کا سجدہ کرنی ہے، پوچھنی ہے میرے مالک تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کیوں بلائے گا؟ اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے منان اللہ، اے میرے جبار اللہ، اے میرے قہار اللہ، اے میرے خالق اللہ، اے میرے رازق اللہ، اے میرے والی اللہ، اے میرے ولی اللہ، اے میرے مومن اللہ، اے میرے محمن اللہ، اے میرے صبور اللہ، اے میرے شکور اللہ، اے میرے نور اللہ، اے میرے مالک اللہ، اے میرے مولا اللہ، اے میرے والی اللہ، اے میرے ولی اللہ، اے میرے مومن اللہ، اے میرے محمن اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے عظیم اللہ، اے رحمان اللہ، اے منان اللہ، اے غفور اللہ، اے شکور اللہ، اے نور اللہ۔ میرے کریم مالک مجھے یہ تو بتا، تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کیوں بلائے گا؟ عجب نہیں، آواز کبریا ہے، جس کا جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا، جس کا جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا، جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ تو پھر میرے مسلمان بھائیوں، امام ایسا ماننا جو تمہارے سجدے قبول کروائے، جو تمہاری عبادتیں قبول کروائے، جو تمہاری ریاضتیں قبول کروائے، جو تمہاری ثقافتیں قبول کروائے۔ کہیں ایسا امام نہ ہو جو نہ خود بخشا جائے نہ تجھے بخشے۔ نہ خود بخشا جائے نہ تجھے بخشے، امام اور انسان۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا، سنی شیعہ کتاب نے، ہم روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر انسان بلایا جائے گا امام کے ساتھ، جس کا جیسا امام ویسا انجام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے میرے محترم سامعین، انسان کی عزت توقیر میں نے قرآن سے پڑھی ہے، شیعہ سنی کتاب سے نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
فرزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اسے انسان پہ کرم کیا، اسے عزت بخشی، اسے ہم نے طیب رزق دیا، اسے ساری مخلوقات سے فضیلت بخشی. جب ساری مخلوقات سے فضیلت بخشی، اب اس انسان کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے بھیجا، امام کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا. تو جنگی والوں فیصلہ کرو، جب ہدایت لینے والا اتنا بلند ہے کہ وہ اشرف مخلوقات ہے، تو ہدایت دینے والا ہم جیسا ہوگا. اللہ اکبر بلند کرو، ہدایت دینے والا ہم جیسا ہوگا. جو ہدایت لینے آئے وہ اور جو ہدایت دینے آئے وہ اور. میرے محترم سامعین، اللہ نے اس کائنات میں اس زمین پر پہلا انسان حضرت آدم کو بھیجا. پہلے انسان حضرت آدم. سنی کتاب نشیہ کتاب میں نشیدوں میں کہا الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ میری کوئی حکمت ہے، کیونکہ علی کے دروازے پہ آ کے میں علم کا دعویٰ ہوتا ہے، میں دعویٰ کرنا چاہیے، کیونکہ عالم بھی علی ہے، علم بھی علی ہے. ہائے ہائے بلند کرو، ہائے کرم ہے کہ وہ اپنا کام ہم سے لے رہے ہیں. نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، بات پھر اللہ کی کتاب سے. ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنَ الطِّينِ. اے میرے محمد وہ وقت یاد کرو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ پہلا بشر بنانے والا ہوں. پہلا انسان بن رہا ہے زمین پہ. انسان اور امام موضوع ذہن میں رہے. آپ کی دعا سے موضوع سے میں نہیں ہٹتا، آپ سب کو پتا ہے. میرے محترم سامعین، ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ، ابھی وہ وقت یاد کرو جب میں نے للملائکۃ، میں نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من الطین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. اب اللہ یاد کسے کروا رہا ہے؟ مصطفیٰ کو. آپ جملہ سمجھے نہیں، میں کہہ گیا آپ پیچھے رہتے، چلو مجھے پھر بات کھولنی پڑے گی. مصطفیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے حبیب وہ وقت یاد کرو. قبلہ میں پچھلے سال آیا تھا، میں کہوں میں نے پچھلے سال یہ بات کی تھی. قبلہ میری تائید کریں، ثقلین شاہ جی میری تائید کریں، تو ثقلین شاہ جی تب بھی تائید کریں گے نا اگر وہ مجلس میں موجود ہوں گے. ہائے ہائے اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا. اللہ یاد کروا رہا بنا آدم کو رہا ہے، یاد آدم کو کروا رہا ہے، بنا آدم کو رہا ہے، یاد آدم کو کروا رہا ہے. اے میرے حبیب کو وقت یاد کرو جب میں نے فرشتوں سے کہا. اب قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پہ کئی مقامات میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کو وقت یاد کرو جب میں آدم کو بنا رہا تھا. حبیب کو وقت یاد کرو جب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے چھوڑا رہا تھا. حبیب کو وقت یاد کرو جب یعقوب سے یوسف کو ملا رہا تھا. حبیب کو وقت یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہا تھا. حبیب کو وقت یاد کرو جب موسیٰ طور پہ آ رہا تھا. حبیب کو وقت یاد کرو جب عیسیٰ کو سولی سے اٹھایا جا رہا تھا. یعنی آدم بن رہا ہے، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یوں بن رہا ہے، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یحییٰ بن رہا ہے، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یعقوب بن رہا ہے، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. امتیاز شاہ جی جو بندہ کہتا ہے سیاہ ناد نہیں بنتے، سنا ناد کا جملہ یوسف جیسا حسین بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یوسف جیسا حسین بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یعقوب بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یوسف بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یحییٰ بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یونس بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. ابراہیم بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اسماعیل بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. کائنات سج رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. چاند کی چمک بن رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. ستاروں کی چمک بن رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. کائنات سج رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یاد رکھے زمانہ جو پوری کائنات پر گواہ ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو محمد رسول اللہ کا گواہ ہو اسے علی ولی اللہ. بلند کرو ہائے علی. کائنات بن رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. باعث قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من الطین. آیت یاد ہے. حبیب کو وقت یاد کرو. میرا بیٹھنا میں بڑی محنت کر رہے ہیں، میرا غیر میرا بیٹھنا. ہاں وہ وقت یاد کرو
جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے، تین سے، تراب سے پہلا بشر بنانے لگا، آدم مٹی سے، تین سے، تراب سے بنے، تراب سے آدم بنے، تراب سے نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا، جملے کا لطف مجھے بڑا آ رہا میرے اندر ہے، میں کہہ رہا ہوں حسنین پہلے خود کو داد اور دعا خود ہی دے لے، ان مومنوں کو کیا تکلیف دینی، اگر جناب تک جملہ پہنچے تو پھر زبان کو دہن کے زندان کی قید سے رہا کرنا۔ آدم کو تراب سے بنایا، تراب سے بنایا، تراب تب ہوگی نا جب پہلے ابو تراب ہوگا۔ آئے آئے اللہ سمجھا رہا ہے، اے انسان یاد کر تیری خلقت تراب سے ہے، تیرا ایمان ابو تراب ہے۔ تیری خلقت تراب ہے، تیرا ایمان ابو تراب ہے۔ میرے محترم سامعین، تیرا ایمان ابو تراب ہے۔ اب تین سے، تراب سے، مٹی سے حضرت آدم کو پہلے بشر کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد ارشاد ہوا اب اسے نفختو فیہ من روحی، جب میں آدم میں اپنی روح ڈالا فوراً سجدہ کرنا ہے، فوراً سجدہ کرنا ہے۔ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا، جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو آواز توحید آئی، ما منعک ان تسجد، کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ خلقت بے یدیا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ سرکار سلمان نے رائے دی نمبر تو پھر سکلائن شاہدی میں نے مدرسے میں مولویوں سے نہیں لیا، اپنی قوم سے کیسے لے لوں؟ اس وقت سرکار سلمان نے جب یہ آیت پڑھی، سرکار سلمان فارسی نے کلے ایمان کے قدم چومے، قدم چوم کے کہتا مولا اگر آیت میں مانوں سلمان نہیں رہتا، اللہ کے ہاتھ نہ مانوں مسلمان نہیں رہتا، میرے مولا یہ ہاتھ کون سے ہے جنہوں نے آدم بنایا تھا؟ سرکار نے اپنی آبا سے وہ دونوں ہاتھ نکالے، نکال کے کہا اے سلمان پریشان حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہی وہ دو ہاتھ ہیں جنہوں نے آدم کو بنایا تھا۔ یہی تو پتہ چلا انسان کو امام نے بنایا ہے۔ آئے بھائی یار پیچھے رہے ہو، جملہ بڑا تھا آپ نے بکھیر دی اپنی توجہ۔ پتہ چلا انسان کو، پہلا انسان ہے نا، انسان کو امام نے بنایا، تو پھر فیصلہ نہیں ہو گیا۔ یاد رکھو انسان امام نہیں بناتا، امام انسان بناتا ہے۔ انسان امام نہیں، امام انسان بنا۔ بس میرے محترم سامنے پہلا انسان حضرت آدم، ابلیس نے انکار کر دیا، یہ انکار کر کے ابلیس نے انکار کیا، جب انکار کیا اللہ نے فوراً کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو نے تکبر کیا تو تھا ہی کافروں میں، تو نے میرے بنائے کا انکار کیا۔ پتہ چلا رسول کی نشیہ کی اللہ کی پتہ چلا جو اللہ کے بنائے کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے آپ جی سلام اللہ کے بنائے کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ نے فوراً کہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تو تھا ہی کافروں میں سے، تھا ہی کافروں میں سے۔ میرے مالک جب تھا ہی کافر پھر اسے فرشتوں میں رکھا کیوں؟ جب تھا ہی کافر
فرشتوں نے رکھا کیوں؟ تو عجبنی آواز کبریاء میں اپنے علم کی بنیاد پر جزا سزا نہیں دیتا جب تک عمل ظاہر نہ ہو جائے. عمل کی بنیاد پر اللہ جزا بھی دیتا ہے سزا بھی دیتا ہے. شہید تو وجہ تھی کہ جب تک ابلیس نے اپنا کفر کا عمل کھول کے نہیں دکھایا اللہ نے فرشتوں میں سے نہیں نکالا. اسی طرح نبی نے جب تک منافقوں کا نفاق کھل کے سامنے نہیں آیا اپنے حجرے سے نہیں اٹھایا. جزا بھی ہے سزا بھی ہے. اس نے تکبر کیا اللہ نے نکال. کل یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. امام اور انسان توجہ ہے پہلا انسان بنایا جا رہا ہے یہیں سے بات آگے لے کر چلیں گے. آخری جملہ سنو رحمت عارض ہوا. اب اللہ نے شیطان سے کہا تو نے انکار کیا تو نے تکبر کیا. اس سے اگلی بات اللہ نے کہا سجدہ نہیں کیا اے ابلیس. میں آخری جملہ کہتے جانے لگا ہوں. اے ابلیس تو نے سجدہ نہیں کیا کنتو من العالین کیا تو خود کو عالین میں سے سمجھتا ہے. پتہ یہ چلا عالین وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے آدم کو سجدہ کرے. مفسرین لکھتے ہیں عالین سے مراد وہی پنجگن کے نام ہے جو لے کر آدم نے فرشتوں سے برتری حاصل کی تھی. تو میرے محترم سامعین پھر فیصلہ کرو جو عالین وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو جب وہ زمین پہ آئیں گے آدم کے نلائق بچے عالین سے بیعت مانگیں گے کیا وہ کر دیں گے؟ کیا ان کی بیعت کر دیں گے؟ نہیں. میرے محترم سامعین بیعت کا ہی تو نتیجہ ہے. وہ ولید نے دربار میں بلا کے حسین سے کہا تھا ہماری بیعت کرو ہمارے پاس سب کچھ ہے. حسین تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. جب کہا حسین تمہارے پاس کچھ بھی نہیں پنجتن کی غیرت کی سرخی حسین بادشاہ کے چہرے پہ نمودار ہوئی. حسین نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ کہنے لگا نیزہ پردار ہمارے پاس تیر انداز ہمارے پاس شاہی ہمارے پاس سپاہی ہمارے پاس ذہن بیچنے والے ہمارے پاس زبان بیچنے والے ہمارے پاس غیرت بیچنے والے ہمارے پاس تاریخ بیچنے والے ہمارے پاس قلم بیچنے والے ہمارے پاس شاہی ہمارے پاس سپاہی ہمارے پاس. حسین ہماری بیعت کر لو. حسین ہمارے پاس سب کچھ ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اس کا اتنا کہنا تھا حسین ہمارے پاس سب کچھ ہے حسین تمہارے پاس کچھ نہیں. جلال میں آ کے حسین نے کہا تمہارا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں. کل میں نے 3 بیویوں کے مسائل پڑھے تھے جو وقت سے پہلے صحیح تھے. 2 بیویوں کے میں پڑھ سکا تھا تیسری بیوی کا نہیں پڑھ سکا. صرف 2-4 منٹ میں ایک جملے مشاہدہ کرنا میں جا رہا ہوں. دعا کیا کرو ہر باپ کو بیٹی جڑ پیاری ہوتی ہے. وہ باپ مر جاتے ہیں جن کے سامنے بیٹیوں کو مارا جاتا ہے. تیسری بیٹی پہلی رسول کی بطول بیٹی جس کے وقت سے پہلے بال سفید ہوئے
دوسری بیٹی سغرا جسے اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، تیسری بیٹی حسین کی سکینہ جسے شمر کے تماچوں نے ضعیف کر دیا۔ عزادار یہ وہ مستور ہے، یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ مظلومہ ہے جو آج بھی قبر میں نہ دائیں کروٹ سو سکتی ہے نہ بائیں کروٹ سو سکتی ہے۔ عزاداروں ایک جملہ درد کر بخور میں چلا جاؤں، اتنے حسین کو تیر نہیں لگے جتنے سکینہ کو تماچے لگے۔ میں کہہ گیا کچھ بندے سوچ میں پڑ گئے، حسین ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے، حسین کے تو